صبح کی کرنیں ہر شے پر گر کر اسے روشن کر چکی تھیں اور صبح ہونے کا اندیا دے رہی تھیں۔ صدیقی ہاؤس میں سب ناشتے کی ٹیبل پر موجود تھے۔ سویرا، ناشتہ لے بھی آؤ، تمہارے ماموں کب سے انتظار کر رہے ہیں، سمینہ بیگم سخت انداز میں بولی۔ سویرا فوراً بھاگتی ہوئی پراٹھا لا کر سلیمان صدیقی کے سامنے رکھ چکی تھی۔ سویرا بیٹا، تم بھی بیٹھ کر ناشتہ کر لو، آغا جان نے واپس پلٹتی سویرا کو پکارا۔ سویرا سمینہ بیگم کی نظروں سے خوفزدہ ہوتی آغا جان کے برابر بیٹھ گئی۔ صدیقی صاحب کی دو ہی اولادیں تھیں، ایک ان کے بیٹے سلیمان صاحب اور دوسری ان کی بیٹی شزا۔ سلیمان صاحب اپنی بیوی سمینہ بیگم کے ساتھ صدیقی ہاؤس میں ہی رہتے تھے اور ان کا ایک ہی بیٹا تھا، شاہ زیب، جو کہ امریکہ پڑھنے گیا تھا۔ سویرا صدیقی صاحب کی نواسی تھی۔ ان کی بیٹی شزا اور سویرا کے والد افتخار صاحب کی شادی 2 سال سے زیادہ نہ چل سکی۔ افتخار صاحب کسی اور کو پسند کرتے تھے۔ روز روز کے جھگڑوں سے تنگ آ کر افتخار صاحب اور شزا بیگم میں علیحدگی ہو گئی۔ افتخار صاحب نے دوسری شادی کر لی۔ شزا بیگم بھی کم عمر تھیں۔ صدیقی صاحب نے جوان بیٹی کی فوراً رشتہ دیکھ کر شادی کر دی، مگر شزا بیگم کے دوسرے شوہر نے سویرا کو رکھنے سے انکار کر دیا۔ افتخار صاحب بھی اپنی زندگی میں مگن ہو گئے تھے۔ یوں بروکن فیملی کی اولاد سویرا کو صدیقی صاحب نے اپنے پاس رکھ لیا۔ آغا جان سویرا کو بہت پیار کرتے تھے، مگر ماں باپ کی محبت سویرا کو مل نہ سکی۔ یوں سویرا محرومیوں میں پلی بڑھی۔ ہسپتال میں ہر طرف مریضوں کا رش تھا۔ یہ امریکہ کے ہسپتال کا منظر تھا جہاں پر ڈاکٹر پوری دل جمعی سے اپنی ڈیوٹیز سر انجام دے رہے تھے۔ ایسے میں ایک مریض کو ایمرجنسی میں لایا گیا۔ روڈ ایکسیڈنٹ تھا۔ پلیز کال ڈاکٹر شاہ زیب، ہری اپ، اٹس این ایمرجنسی۔ پیشنٹ کو فوری آپریشن تھیٹر کی طرف لے جایا گیا۔ شاہ زیب پورے انہماک سے آپریشن کر رہا تھا۔ آخر 2 گھنٹے کے انتظار کے بعد وہ باہر نکلا۔ ایک لڑکا پریشانی سے شاہ زیب کی طرف بڑھا۔ ڈاکٹر، ہاؤ از مائی بردر؟ ڈاکٹر، میرا بھائی کیسا ہے؟ لڑکے نے پریشانی سے پوچھا۔ آپریشن واز سکسیزفل، ہی از فائن ناؤ۔ آپریشن کامیاب رہا، اب وہ ٹھیک ہے۔ شاہ زیب لڑکے کا کندھا تھپتھپا کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گیا۔ شاہ زیب اپنے آفس آ کر بیٹھا ہی تھا کہ اس کے کمرے کا دروازہ بجا۔ کم ان۔ شاہ زیب نے اپنا ماتھا مسلتے ہوئے کہا۔ کیسے ہیں ڈاکٹر صاحب؟ علیزے نے مسکراتے ہوئے شاہ زیب کی طرف دیکھا۔ ارے، تمہیں کیا ضرورت تھی اجازت مانگ کر اندر آنے کی؟ شاہ زیب نے حیرت سے علیزے کی طرف دیکھا۔ ارے، خیر تو ہے؟ ڈاکٹر صاحب، آپ کی طبیعت تو ٹھیک ہے؟ اگر باقی ہاسپٹل والے آپ کا یہ روپ دیکھ لیں تو کہیں بے ہوش ہی نہ ہو جائیں کہ ہر وقت غصے میں رہنے والے ڈاکٹر شاہ زیب ڈاکٹر علیزے کو بغیر اجازت کے اپنے آفس میں آنے کا کہہ رہے ہیں۔ علیزے ہنستے ہوئے بولی۔ علیزے کی بات پر شاہ زیب نے کہا لگایا۔ کیا ہوا؟ تھکے ہوئے لگ رہے ہو؟ علیزے نے شاہ زیب کو ماتھا مسلتے ہوئے دیکھ کر پوچھا۔ ہاں، ابھی آپریشن تھیٹر سے باہر آیا ہوں، بس تھوڑا سر درد کر رہا ہے، شاہ زیب نے کنپٹی مسلتے ہوئے کہا۔ اوہو، پہلے بتانا تھا نا، میں تمہاری بھی کافی منگواتی ہوں۔ علیزے نے فوراً سے کافی کا آرڈر دیا۔ شاہ زیب، تم پاکستان واپس جا رہے ہو؟ علیزے نے شاہ زیب کے سامنے والی کرسی پر بیٹھتے ہوئے پوچھا۔ ہاں، 2 دن بعد میری فلائٹ ہے، شاہ زیب نے علیزے کو دیکھ کر کہا۔ تم اس بار اپنی فیملی سے بات کر لو گے نا ہمارے بارے میں؟ علیزے نے شاہ زیب کو دیکھ کر پوچھا۔ ہاں بابا، میں اپنی کزن سویرا کی شادی پر پاکستان جا رہا ہوں، موقع ملتے ہی بابا اور ماما سے ضرور بات کر لوں گا، تم پریشان مت ہو، شاہ زیب نے علیزے سے کہا اور اسے تسلی دی، جس پر علیزے مسکرا دی۔ علیزے بھی جرمنی سے امریکہ اسپیشلائزیشن کے لیے آئی تھی اور ایک ساتھ کام کرتے ہوئے شاہ زیب علیزے میں ایک دوسرے کے لیے پسندیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ دوپہر کا وقت تھا۔ سویرا کچن میں کھانے کی تیاری کر رہی تھی جب سمینہ بیگم کی آواز پر چونکی۔ سویرا، آج میرے ساتھ بازار چل لینا، تمہاری ساس اور نندوں کے کپڑے لے لیں گے۔ تمہاری ماں کو تو فکر ہی نہیں ہے، جب سے اس نے شادی کی ہے تمہیں میرے سر پر چھوڑ کر چلی گئی ہے۔ یہ نہیں ہوا کہ بیٹی کی شادی ہے تو ذرا پوچھ ہی لے، تیاریوں میں مدد ہی کروا دے، لیکن نہیں، سب کچھ میں ہی کروں۔ سمینہ بیگم اپنا غصہ اتار رہی تھی، جبکہ سامنے کھڑی سویرا کا چہرہ دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ وہ بچپن سے ہی سمینہ بیگم کے منہ سے ایسے طعنے سنتی آ رہی تھی، اب تو اس کو عادت ہو چلی تھی، مگر تکلیف ہر بار ایک سی ہی ہوتی تھی۔ سن رہی ہو نا؟
سمینہ بیگم نے سویرا کو دیکھ کر پوچھا۔ جی ممانی جان، بس کھانا بنا لو پھر چلتے ہیں، سویرا نے دھیمے لہجے میں کہا۔ ٹھیک ہے بنا لو، سمینہ بیگم کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں اور سویرا کچن میں کھانے کی تیاری کے لیے چل دی۔ یہ امریکہ کے ایئرپورٹ کا منظر تھا، جہاں لوگوں کی چہل پہل تھی۔ کوئی اپنی فلائٹ کا ٹائم کنفرم کرنے کاؤنٹر پر جا رہا تھا تو کوئی بینچ پر بیٹھا انتظار کر رہا تھا۔ شاہ زیب، میں تمہیں بہت مس کروں گی، تم یہاں کی فکر مت کرنا، میں بہت اچھے سے سب سنبھال لوں گی۔ بس جب تم واپس آؤ تو اچھی خبر اپنے ساتھ لے کر آنا کہ تم نے اپنے پیرنٹس سے میرے بارے میں بات کر لی، علیزے مسکراتے ہوئے شاہ زیب سے بولی۔ ہاں ہاں تم فکر مت کرو علیزے، میں بابا کو منا لوں گا، اور دیکھنا پھر سویرا کی شادی کے بعد ہماری ہی باری ہوگی۔ شاہ زیب کی بات پر علیزے ہنس دی۔ چلو تمہاری فلائٹ کا ٹائم ہو رہا ہے، خیر سے جانا اور پہنچ کر مجھے کال کر دینا۔ علیزے مسکرا کر ایئرپورٹ سے باہر نکل گئی اور شاہ زیب اندر کی طرف بڑھ گیا۔ تپتی دھوپ میں سویرا اور سمینہ بیگم گھر میں داخل ہوئیں۔ ارے سویرا، فوراً سے پانی لے کر آؤ، اتنی گرمی ہے باہر، سمینہ بیگم لاؤنج میں بیٹھتے ہوئے بولیں۔ سامنے ہی سلیمان صاحب اور آغا جان بیٹھے ہوئے تھے۔ انہیں دیکھتے ہی سمینہ بیگم نے مہنگائی کا رونا شروع کر دیا۔ اف ہو، ہر چیز کو آگ لگی ہوئی ہے، اتنی مہنگائی ہے کہ صرف چند ہی جوڑے لے پائے ہیں سویرا کی نند اور ساس کے لیے، سمینہ بیگم نخوت سے بولی۔ بیگم صاحبہ، آپ نے پہلے بھی تو کتنی شاپنگ کی ہے سویرا کی نند اور ساس کے لیے، اب کیا ضرورت تھی مزید شاپنگ کرنے کی؟ سلیمان صاحب نے سمینہ بیگم کو دیکھ کر کہا۔ آپ کو نہیں پتہ اس کی ساس کا، ابھی کچھ دن پہلے آ کر جتا کر گئی تھی کہ ہم تو بہت مہنگی اور اچھی بری بنا رہے ہیں، لہٰذا سویرا کی سسرالیوں کو بھی اچھی پہنونی لگائے جائیں۔ سارا کام مجھے اکیلی جان کو تو کرنا ہے، آپ کی بہن نے تو جھوٹے منہ تک نہیں پوچھا کہ بیٹی کی شادی ہے، تھوڑی وہ بھی مدد کروا دے، سمینہ بیگم کڑتے ہوئے بولی۔ سویرا نے لا کر پانی سمینہ بیگم کو دیا اور وہ ایک ہی سانس میں پانی اپنے حلق کے اندر اڑیل گئیں۔ سب لوگ لاؤنج میں بیٹھے باتیں ہی کر رہے تھے کہ ایک دم سے کوئی گھر کے اندر داخل ہوا۔ 4 سال بعد وہ پاکستان واپس آیا تھا۔ سمینہ بیگم تو اپنے بیٹے کو دیکھ کر نہال ہوتی اس کی طرف بھاگی اور اپنے جگر کے ٹکڑے کو سینے سے لگایا۔ میرا پیارا بیٹا، اتنی دیر کر دیا آنے میں، کب سے تمہاری راہ تک رہی تھی، سمینہ بیگم اپنے آنسو پوچھتے ہوئے بولی۔ امی یار، اب تو خوشی کا موقع ہے، سویرا کی شادی ہے، پلیز روئیں تو مت، شاہ زیب مسکرا کر بولا اور آگے بڑھ کر سلیمان صاحب اور آغا جان کے گلے لگا۔ سویرا، تم کیسی ہو اور اتنی جلدی شادی کرنے کا کیوں سوچ لیا؟ ابھی آگے بڑھتی۔ شاہ زیب نے سویرا کو مخاطب کیا۔ جی شاہ زیب بھائی، ٹھیک ہوں میں، سویرا مزید کچھ بولتی کہ سمینہ بیگم بیچ میں بول پڑیں۔ ارے اسے مزید پڑھانے کی کیا ضرورت ہے، بہت مشکل سے اس کی ذمہ داری اٹھائی ہے میں نے، اب مزید نہیں اٹھا سکتی، اس کے ماں باپ کو تو پرواہ نہیں ہے، میرے سینے پر مونگ دلنے چھوڑ گئے۔ سمینہ بیگم آغا جان کے کھڑے ہونے کا لحاظ کیے بغیر بولی۔ سمینہ، میری سویرا مجھ پر بوجھ نہیں ہے، اور اس رشتے کے لیے میں صرف اس لیے مانا تھا کہ تم نے کہا تھا کہ لڑکا بہت اچھا ہے، اگر تمہیں سویرا بوجھ لگتی ہے تو تم اس کے کام مت کرو، میں دیکھ لوں گا، آغا جان نے فوراً سمینہ بیگم کو گھورتے ہوئے کہا اور سویرا کے سر پر بوسہ دیا۔ نہیں ابا جی، میرے کہنے کا یہ مطلب نہیں تھا، میں تو بس، سمینہ بیگم ایک دم گڑبڑا کر بولی۔ تمہارے کہنے کا جو بھی مطلب تھا، سویرا بالکل میرے لیے شزا جیسی ہے، آئندہ تم کوئی فضول بات مت کرنا، آغا جان غصے سے بولے۔ چلو یار اندر تو آؤ، کیا یہیں کھڑے کھڑے ساری باتیں کرنی ہیں؟ سلیمان صاحب نے سب کا دھیان شاہ زیب کی طرف کیا اور وہ سب لوگ ہنستے باتیں کرتے ہوئے لاؤنج کی طرف بڑھ گئے۔ میرا بیٹا اتنے سالوں بعد آیا، آج تو اس کے لیے ساری پسند کا کھانا میں خود بناؤں گی، سمینہ بیگم خوشی سے کہتی ہوئی کچن کی طرف بڑھ گئی اور رات کے کھانے کی تیاری کرنے لگی۔ سویرا بھی ان کی مدد کروا رہی تھی۔ اف، میں کب سے تمہاری کال کا انتظار کر رہی تھی، میرا دل اتنا ڈرا ہوا تھا، تم نے مجھے بتایا ہی نہیں فون کر کے کہ تم پہنچ گئے ہو، علیزے شاہ زیب پر غصہ ہوتے ہوئے بولی۔ علیزے یار، مجھے آئے ہوئے صرف 1 گھنٹہ ہی ہوا ہے، نیچے بابا اور دادا ابو کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا، ابھی فریش ہونے کے لیے اپنے روم میں آیا تو سب سے پہلے تمہیں کال کی ہے، شاہ زیب نے اپنی صفائی دیتے ہوئے کہا۔ اچھا ٹھیک ہے، اور بتاؤ گھر میں سب کیسے ہیں؟ علیزے نے شاہ زیب سے اس کے گھر والوں کے بارے میں پوچھا۔ ہاں الحمدللہ سب ٹھیک ہیں، اور تم فکر مت کرو، میں کچھ ہی دنوں میں ماما بابا سے بات کر لوں گا، جیسے ہی وہ سویرا کے فرض سے سبکدوش ہوں گے تو سب سے پہلے میں یہی بات کروں گا، شاہ زیب نے اسے تسلی دیتے ہوئے کہا۔
جس پر علیزے آسودگی سے مسکرا دی۔ شاہزیب اس کے لیے بہت اہم تھا۔ اس کے پیرنٹس نہیں تھے اور شاہزیب ہی اب اس کی کل کائنات تھا۔ اس کے تایا نے اسے پالا تھا اور وہ اب اس مقام پر پہنچ گئی تھی کہ ڈاکٹر بن کر دوسرے لوگوں کی مدد کرے۔ کچھ دیر باتیں کرنے کے بعد شاہزیب نے کال منقطع کر دی اور وہ نیچے کھانا کھانے کے لیے چلا گیا۔ رات کی سیاہی ہر سو پھیل چکی تھی۔ کھانے پر مختلف قسم کے انواع اقسام سجے ہوئے تھے۔ سمینہ بیگم نے اپنے بیٹے کی آنے کی خوشی میں مختلف قسم کے کھانے بنائے تھے۔ اف، یہ اتنا سب کچھ کس کے لیے بنا لیا؟ شاہزیب مسکراتے ہوئے ڈائننگ ٹیبل پر آیا تو حیران ہو کر بولا، کس کے لیے؟ کیا مطلب؟ تمہارے لیے بنائے ہیں؟ تم اتنے عرصے بعد آئے ہو، ہمارے یہاں کے کھانوں کو مس کرتے ہوگے نا؟ سمینہ بیگم مسکراتے ہوئے اس کے سامنے بریانی کی ٹرے کرنے لگی۔ جی امی، مگر اتنا سارا کھانا میں کیسے کھا سکتا ہوں؟ شاہزیب نے ماں کے پیار پر مسکراتے ہوئے کہا۔ کوئی بات نہیں بیٹا، تم سے جتنا کھایا جائے تم کھا لو، اور بتاؤ کیسا بنا ہے؟ میں نے بہت دل سے بنایا ہے تمہارے لیے۔ سمینہ بیگم نے شاہزیب کا سر سہلاتے ہوئے کہا۔ بہت مزے کا ہے، میں نے یہی ذائقہ تو مس کیا تھا۔ شاہزیب لطف لے کر کھانا کھا رہا تھا اور سمینہ بیگم اسے خوش دیکھ کر نہال ہو رہی تھی۔ سامنے ہی سویرا خاموشی سے اپنی پلیٹ میں چمچ چلا رہی تھی۔ کتنا خوش نصیب تھا شاہزیب، جسے ماں اور باپ دونوں کا پیار ملا تھا۔ اسے تو اس کے ماں باپ نے آج تک کبھی پیار سے بٹھا کر اس کا حال تک نہیں پوچھا۔ وہ شاہزیب سے جلن محسوس نہیں کر رہی تھی، بس اپنے حال پر اداس تھی۔ اس کا بھی تو ماں باپ کے پیار پر حق تھا نا، مگر اس کے ماں باپ اپنے باقی اولادوں کو وہ پیار دینے میں مصروف تھے۔ سویرا کا خیال کبھی کسی کو آیا ہی نہیں۔ یہ نعمان شاہ کے گھر کا منظر تھا۔ نعمان اور شزا بیگم کی دو بیٹیاں تھیں، افرا اور منزہ۔ افرا بیٹا جلدی ناشتہ کرو، پھر اب اسکول سے لیٹ ہو جاؤ گی، نعمان صاحب نے اپنی چھوٹی بیٹی افرا کو دیکھ کر کہا، جس پر وہ منہ بناتے ہوئے ناشتہ کرنے لگی۔ منزہ بیٹا، آپ کے پیپر کب سے ہیں؟ نعمان صاحب نے منزہ سے مخاطب ہو کر پوچھا۔ جی بابا، بس نیکسٹ ویک ہیں۔ چلو بیٹا، اچھے سے تیاری کرنا، جاؤ اپنا بیگ لے آؤ آپ دونوں، پھر ہم نکلتے ہیں، نعمان صاحب نے منزہ اور افرا کو کہا۔ وہ دونوں سر ہلا کر اپنا بیگ لینے چلی گئیں۔ نعمان شاہ اور شزا کی بڑی بیٹی منزہ تھی، جو کہ سیکنڈ ایئر میں پڑھ رہی تھی، جبکہ چھوٹی بیٹی افرا میٹرک میں تھی۔ شزا، سنا ہے شاہزیب واپس آ گیا ہے؟ نعمان شاہ نے مصروف انداز میں شزا بیگم سے کہا۔ جی جی، ابا جی بتا رہے تھے کہ 2 دن ہی ہوئے ہیں اسے آئے ہوئے۔ شزا بیگم نے مسکراتے ہوئے نعمان شاہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، تم جا کر شاہزیب سے مل آؤ، میری تو ایک ضروری میٹنگ ہے، انشاءاللہ میری شاہزیب سے ملاقات سویرا کی شادی پر ہی ہوگی۔ اور ایسا کرو کہ کوشش کرو کہ اپنے بھائی اور بھابھی کے کان میں بات ڈال دو کہ ہم شاہزیب کو منزہ کے لیے سوچ رہے ہیں۔ اچھا خاصا پڑھا لکھا لڑکا ہے، اگر ہماری بیٹی منزہ کی اسے شادی ہو جائے تو اس میں کوئی برائی نہیں ہے۔ میں بھی یہی سوچ رہی تھی، میں ضرور بھائی اور بھابھی سے بات کرتی ہوں، شزا بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ نعمان صاحب سر ہلا کر پورچ کی طرف بڑھ گئے۔ موسم بہت سہانا تھا۔ آغا جان سلیمان صاحب اور سمینہ بیگم کے ساتھ لان میں بیٹھے انتظامات کے بارے میں بات کر رہے تھے۔ سمینہ بیٹا، سب تیاریاں مکمل ہیں نا؟ تمہاری طرف سے کوئی چیز رہتی تو نہیں ہے؟ آغا جان نے سمینہ بیگم کو مخاطب کیا۔ جی ابا جی، سب تیار ہے۔ اور سلیمان بیٹا، تم نے ہال وغیرہ کا پتہ کر لیا تھا؟ آغا جان کی بات پر سلیمان صاحب نے سمینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ سمینہ بیگم نے انہیں ہال کے لیے منع کر دیا تھا۔ ابا جی، ہال کی کیا ضرورت ہے؟ ہمارا لان اتنا بڑا ہے، ہم یہیں پر بارات کا فنکشن کر لیتے ہیں نا؟ سمینہ بیگم مسکراتے ہوئے بولیں۔ ہاں تم ٹھیک کہہ رہی ہو، چلو سلمان، تم کیٹرنگ والوں سے اور ڈیکوریشن والوں سے بات کر لو، ہم لان میں ہی فنکشن کر لیں گے۔ آغا جان نے سمینہ بیگم کی بات پر متفق ہوتے ہوئے کہا، جس پر وہ فخر سے مسکرا دیں۔ السلام علیکم نانا جان، کیسے ہیں آپ؟ وہ لوگ ابھی بات کر ہی رہے تھے کہ منزہ فروا دونوں بھاگتی ہوئی آغا جان کے گلے لگ گئی۔ وعلیکم السلام، میری پیاری بیٹیاں آئی ہیں۔ آغا جان مسکراتے ہوئے اپنی نواسیوں سے ملے۔ پیچھے شزا بیگم بھی مسکراتے ہوئے گھر میں داخل ہوئیں اور آغا جان اور اپنے بھائی سلیمان صاحب کے گلے لگیں۔ شکر ہے تمہیں بھی خیال آیا کہ یہاں آ جاؤ، ساری تیاریاں میں نے اکیلے نے کی ہیں، ایسے لگ رہا تھا سویرا تمہاری نہیں میری بیٹی ہے۔ سمینہ بیگم نے مسکراتے ہوئے شزا بیگم پر طنز کیا۔ وہ صحیح کہہ رہی تھیں۔ نعمان صاحب نے شزا بیگم کو سویرا کی شادی کی تیاریوں کے لیے
آنے کی بالکل اجازت نہیں دی تھی اور وہ خود بھی نہیں آنا چاہتی تھی۔ بھابھی بس منزہ کی پڑھائی کا مسئلہ تھا، اس کے پیپر ہونے والے ہیں نا، اسی لیے۔ اور ویسے بھی سویرا آپ کی بھی تو بیٹی ہے نا، شزا بیگم نے اپنے چہرے پر مسکراہٹ برقرار رکھتے ہوئے کہا۔ سمینہ بیگم بس ان کی بات پر مسکرا ہی سکیں۔ شاہ زیب کہاں ہے؟ نظر نہیں آ رہا؟ شزا بیگم نے بیٹھتے ہوئے شاہ زیب کے بارے میں پوچھا۔ ہاں، اوپر اپنے کمرے میں ہے، بلاتی ہوں اسے۔ سویرا، سویرا، جا کر شاہ زیب کو بلاؤ۔ سمینہ بیگم نے سویرا کو آواز دی، جس پر وہ سر ہلاتے ہوئے شاہ زیب کو بلانے چلی گئی۔ آ جائیں۔ شاہ زیب اپنے فون میں مصروف تھا جب دروازہ کھٹکا۔ اس نے دروازہ کھٹکھٹانے والے کو اندر آنے کی اجازت دی۔ شاہ زیب بھائی، وہ شزا آنٹی آئی ہیں، ممانی جان آپ کو نیچے بلا رہی ہیں، سویرا نے سر جھکاتے ہوئے کہا۔ ہاں ہاں، آ رہا ہوں میں، لیکن تم مجھے یہ بتاؤ، تم پھپھو کو آنٹی کیوں کہہ رہی ہو؟ شاہ زیب نے حیران ہو کر پوچھا۔ تو کیا کہوں؟ سویرا نے نم نظروں سے شاہ زیب کی طرف دیکھا، جس پر وہ کچھ کہہ نہ سکا۔ سویرا خاموشی سے سیڑھیاں اتر کر کچن کی طرف بڑھ گئی۔ اب مہمان آئے تھے تو خاطر تواضع تو کرنی تھی، اور وہ بھی سویرا کو ہی کرنی تھی۔ شاہ زیب مسکراتے ہوئے لان کی طرف بڑھا۔ شزا بیگم نہال ہوتے ہوئے اپنے بھتیجے سے ملی، جو کہ سمینہ بیگم کو ایک آنکھ نہ بھایا۔ ویسے تو وہ یہاں چکر لگاتی نہیں تھی، اور اب شاہ زیب کو کیسے پیار سے مخاطب کر رہی تھی۔ سمینہ بیگم کو ان کا یہ روپ ایک آنکھ نہ بھایا تھا۔ سویرا کچن میں چائے بنا رہی تھی جب منزہ اور فروا اس کے پاس آئیں۔ آپ کی شادی کے لیے ہم بہت ایکسائٹڈ ہیں، ہم نے سب کچھ بہت مہنگا اور اچھا خریدا ہے۔ آپ نے اپنی شادی کی شاپنگ کر لی؟ منزہ اور فروا نے سویرا کو مخاطب کرتے ہوئے کہا۔ کر لی ہے ساری شادی کی شاپنگ، سویرا نے مختصر سا جواب دیا۔ کس برانڈ سے لیا ہے آپ نے اپنا لہنگا؟ منزہ نے اشتیاق سے پوچھا۔ میرے پاس ماں باپ کی دولت نہیں ہے جو میں برانڈ سے خریدتی، عام سے بازار سے خریدا ہے، سویرا کہہ کر خاموشی سے ٹرے اٹھا کر لان میں لے گئی۔ منزہ اور فروا بھی اس کے پیچھے آ گئیں۔ سویرا نے خاموشی سے سب کو چائے پیش کی اور چائے کے ساتھ بنائے ہوئے لوازمات بھی ٹیبل پر سیٹ کیے۔ منزہ اور فروا تو شزا بیگم کے ساتھ جڑ کر بیٹھ گئیں۔ جب سے شزا بیگم یہاں آئی تھیں انہوں نے ایک بار بھی سویرا کو مخاطب نہیں کیا تھا۔ سویرا بیٹا، تم میرے پاس آ کر بیٹھ جاؤ۔ سمینہ بیگم نے سویرا کو حسرت بھری نگاہوں سے شزا بیگم کی طرف دیکھتے ہوئے فوراً سے کہا۔ وہ خاموشی سے سمینہ بیگم کے پاس آ کر بیٹھ گئی۔ تم بھی لو نا چائے۔ سمینہ بیگم نے سویرا کو چائے پکڑائی۔ سلیمان صاحب سمینہ بیگم کو دیکھ کر مسکرا دیے۔ وہ جانتے تھے سمینہ بیگم زبان کی کڑوی ضرور ہیں، مگر وہ سویرا سے پیار کرتی ہیں، اور شزا کے آنے پر وہ ہمیشہ اسے اپنے ساتھ ساتھ رکھتی تھیں۔ شزا بیگم نے ایک نظر بھی سویرا پر نہیں ڈالی تھی۔ کچھ دیر بعد وہ اپنے گھر کے لیے چل دیں، یہ کہہ کر کہ نعمان صاحب آنے والے ہوں گے۔ دیکھتے ہی دیکھتے شادی کا دن آ گیا۔ پورے گھر میں تیاریوں کا سماں تھا۔ سب لوگ صبح سے ہی گھن چکر بنے ہوئے تھے۔ بارات کے آنے کا شور اٹھا۔ تھوڑی دیر میں سویرا کو لایا گیا۔ سویرا کے ایک طرف سمینہ بیگم اور دوسری طرف شاہ زیب کھڑے ہوئے تھے۔ سویرا کو سٹیج پر لا کر بٹھایا گیا۔ کیا خیال ہے، نکاح شروع کریں؟ تھوڑی دیر بعد آغا جان لڑکے کی ماں سے بولے۔ نکاح شروع ہونے سے پہلے ایک ضروری بات کرنی ہے صدیقی صاحب۔ لڑکے کی ماں آغا جان کو دیکھ کر بولی۔ کیسی ضروری بات؟ آغا جان نے نہ سمجھتے ہوئے سمینہ بیگم کی طرف دیکھا۔ سمینہ بیگم خود بھی پریشان تھی کہ وہ کس ضروری بات کی بات کر رہی تھی۔ ہم چاہتے ہیں کہ آپ میرے فیروز کو جہیز میں گاڑی دے دیں، لڑکے کی ماں آغا جان کو دیکھ کر بولی۔ کیا گاڑی؟ لیکن تم نے پہلے تو اس کا ذکر نہیں کیا تھا سلمیٰ۔ سمینہ بیگم حیرانی سے اسٹیج پر آ کر آغا جان کے برابر میں کھڑے ہوتے ہوئے بولی۔ ہاں، پہلے نہیں کہا تھا، مگر اب تو کہہ رہی ہوں نا، لڑکے کی ماں سلمیٰ بیگم اپنے بیٹے فیروز کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے بولی۔ سلیمان صاحب، آغا جان اور سمینہ بیگم پریشانی سے ایک دوسرے کی طرف دیکھ رہے تھے۔ اگر ہم آپ کی بات نہ مانیں تو؟ شاہ زیب نے غصے سے سلمیٰ بیگم کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ تو پھر یہ شادی نہیں ہوگی۔ سلمیٰ بیگم کی بات پر سویرا نے حیرانی سے آغا جان کی طرف دیکھا۔ بی بی، آپ اپنے بیٹے کو لیجیے اور یہاں سے دفع ہو جائیے، ہم اپنی بیٹی کی شادی ایسے لالچے میں نہیں کریں گے۔ آغا جان غصے سے بولے۔ ابا جی، صرف ایک گاڑی کی ہی تو بات ہے، دے دیتے ہیں نا، سمینہ بیگم نے احتجاجاً کہا۔ سمینہ، اگر تمہیں زیادہ مسئلہ ہو رہا ہے میرے فیصلے سے تو تم بھی جا سکتی ہو، بات گاڑی کی نہیں ہے،
بات ان کے لالچی ہونے کی ہے۔ ابھی سے اتنی ڈیمانڈیں کر رہے ہیں تو نہ جانے ہماری سویرا کے ساتھ کیا کیا۔ ہر طرف چمہ گوئیاں شروع ہو گئیں۔ شزا بیگم دور کھڑی اپنے شوہر کے ساتھ یہ تماشا دیکھ رہی تھیں۔ انہوں نے ایک بار بھی آ کر سویرا کے سر پر پیار نہیں کیا تھا، نہ ہی اسے اپنے ہونے کا احساس دیا تھا۔ سویرا تو جب سے پیدا ہوئی تھی اس نے اپنی ماں کا احساس محسوس ہی نہیں کیا تھا۔ تمہارے باپ نے ہمیں یہاں بے عزت کرنے کے لیے بلوایا ہے۔ میرے یہاں پر آفس کے کولیگز بھی آئے ہوئے ہیں۔ یہ سب کیا تماشا ہو رہا ہے؟ نعمان صاحب غصے سے شزا بیگم کو بولے۔ میں کیا کر سکتی ہوں نعمان، چپ کر کے یہیں کھڑے رہیں۔ اگر میں اسٹیج پر گئی نا تو ابا جی یہ نہ ہو کہ مجھے یہ کہہ دیں کہ اس سویرا کو اپنے ساتھ لے چلو، اس لیے خاموشی سے یہیں کھڑے رہیں، دیکھتے ہیں کیا ہوتا ہے۔ شزا بیگم کی بات پر نعمان صاحب بھی خاموش ہو گئے۔ ابا جی اب ہم کیا کریں گے؟ اس طرح تو سب سویرا کے کردار پر بات کریں گے۔ سلیمان صاحب پریشانی سے آغا جان سے بولے۔ آغا جان خاموشی سے اٹھے اور شاہ زیب کے سامنے جا کر کھڑے ہو گئے اور نم آنکھوں سے اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا میں تم سے شرمندہ ہوں مگر اس وقت بے بس ہوں۔ سویرا کی عزت کا سوال ہے، اسے کوئی اپنائے گا نہیں۔ میں تمہارے آگے ہاتھ جوڑتا ہوں، پلیز اپنے دادا کا مان رکھ لو اور سویرا سے نکاح کر لو۔ آغا جان نے روتے ہوئے شاہ زیب سے گزارش کی۔ دادا جان یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ شاہ زیب نے آغا جان کے ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ آغا جان کی بات پر سمینہ بیگم اور سلیمان صاحب نے حیرانی سے آغا جان کی طرف دیکھا۔ ابا جی ٹھیک کہہ رہے ہیں شاہ زیب، پلیز ان کی بات مان جاؤ۔ سلیمان صاحب نے بھی شاہ زیب کے کندھے پر ہاتھ رکھ کر اسے سمجھانا چاہا۔ شاہ زیب صدیقی صاحب کو انکار نہیں کر سکتا تھا، کجا کے انہوں نے اپنے ہاتھ جوڑ دیے تھے۔ اس کے سامنے یہ ان کے بے بس ہونے کی سب سے آخری حد تھی۔ وہ خاموشی سے سویرا کے پہلو میں جا کر بیٹھ گیا اور انچاہے رشتے میں بندھ گیا۔ اس نے سویرا افتخار کو اپنی زندگی میں قبول کر لیا تھا۔ سویرا تو بت بنے بیٹھی تھی، اسے نہیں معلوم تھا کہ اس کے ساتھ ہوا کیا ہے۔ وہ بس بڑوں کے فیصلے کے سامنے سر جھکا گئی تھی، کیونکہ انکار کرنے کا تو اس کے پاس کوئی آپشن ہی نہیں تھا۔ شاہ زیب سر جھکائے اسٹیج پر بیٹھا ہوا تھا جب اسے کسی نے پکارا۔ شاہ زیب نے چونک کر سامنے دیکھا جہاں علیزے کھڑی ہوئی تھی۔ وہ اسے سرپرائز دینے کے لیے پاکستان آ گئی تھی، مگر اسے نہیں معلوم تھا کہ یہاں آ کر اسے خود ایک بہت بڑا جھٹکا لگے گا۔ شاہ زیب اس کی آنکھوں کے سامنے کسی اور کے پہلو میں بیٹھا ہوا تھا، وہ اب اس کا نہیں رہا تھا۔ شاہ زیب یہ سب کیا ہے؟ علیزے روتے ہوئے چیخی۔ علیزے میں تمہیں سب سمجھاتا ہوں۔ شاہ زیب گھبراتے ہوئے علیزے کی طرف بڑھا، مگر علیزے نے فوراً اپنے قدم پیچھے لے لیے۔ سب حیرانی سے ان دونوں کو دیکھ رہے تھے۔ سلیمان صاحب اور آغا جان نے سب مہمانوں کو رخصت کر دیا تھا۔ اب لاؤنج میں شاہ زیب، علیزے، سویرا، آغا جان، سلیمان صاحب، نعمان صاحب اور شزا بیگم اور ان کی بیٹیاں بیٹھے تھے۔ شاہ زیب کون ہے یہ؟ آغا جان غصے سے شاہ زیب سے مخاطب ہوئے۔ یہ کیا بتائے گا؟ میں بتاتی ہوں۔ شاہ زیب اور میں ایک دوسرے کو پسند کرتے ہیں اور اس نے مجھ سے شادی کا وعدہ بھی کیا تھا، مگر یہاں یہ اپنی کزن سے شادی کیسے کر سکتا ہے؟ علیزے کا پورا چہرہ آنسوؤں سے تر تھا اور وہ صدمے سے شاہ زیب کو دیکھ رہی تھی۔ شاہ زیب تم نے یہ بات ہمیں پہلے کیوں نہیں بتائی؟ سلیمان صاحب نے حیرت سے شاہ زیب کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ بابا میں بتانا چاہتا تھا مگر یہ سب اتنی ایمرجنسی میں ہوا کہ میں کچھ کہہ ہی نہیں سکا، شاہ زیب نے سر جھکائے ہوئے جواب دیا۔ چلو بھائی ہم تو چلیں، بہت تماشا ہو گیا، نعمان صاحب شزا بیگم کو مخاطب کرتے ہوئے بولے اور فروہ اور منزہ کو لے کر پورچ کی طرف بڑھ گئے۔ آغا جان نے افسوس سے انہیں جاتے ہوئے دیکھا۔ وہ ہر بار سویرا کے معاملے میں ایسے ہی غیروں کی طرح آنکھیں بند کر کے گزر جاتے تھے۔ بیٹا مجھے معاف کر دو، میں نے ہی شاہ زیب کو شادی کے لیے منایا تھا۔ سویرا کی شادی اینڈ ٹائم پر ٹوٹی تھی۔ اگر مجھے پتہ ہوتا کہ تم اور شاہ زیب ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو تو شاید میں کبھی شاہ زیب کو اصرار نہ کرتا۔ آغا جان شرمندہ سے علیزے سے بولے۔ علیزے نے دکھ سے شاہ زیب کی طرف دیکھا، وہ اب اس کا رہا ہی نہیں تھا۔ کوئی بات نہیں دادا جان، نصیب سے کوئی نہیں لڑ سکتا۔ شاہ زیب میرا نصیب نہیں تھا، وہ سویرا کا نصیب تھا، اس لیے اس کو مل گیا۔ علیزے نے بہت کرب سے بات کہی تھی۔ یہ بات کہتے ہوئے اس کا دل تکلیف کی درد سے لبریز تھا۔ علیزے نے دکھ سے اپنی آنکھیں موندی۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میری بات سمجھی۔ اگر تم نے میری بات کے لیے مجھے معاف کر دیا ہے تو پلیز یہیں پر ٹھہرو۔ تم بالکل میرے لیے میری سویرا جیسی ہو۔
شاہ زیب نے مجھے بتایا ہے کہ پاکستان میں تمہارا کوئی نہیں ہے، اس لیے جب تک یہاں ہو ہمارے گھر میں ہی رہو۔ سمینہ بیٹی، تم علیزے کو سویرا کے کمرے میں ٹھہرا دو۔ سویرا تو اب سے شاہ زیب کے کمرے میں رہے گی نا؟ آغا جان کی بات پر سمینہ بیگم سر ہلاتے ہوئے علیزے کو سویرا کے کمرے کی طرف لے گئیں۔ باقی سب بھی اپنے کمروں کی طرف بڑھ گئے۔ بیٹا، اگر تمہیں کسی چیز کی ضرورت ہو تو مجھے بتا دینا، سمینہ بیگم علیزے کو دیکھتے ہوئے بولی۔ جی آنٹی، شکریہ، علیزے نے مسکرا کر سمینہ بیگم کو کہا۔ سمینہ بیگم کمرے سے باہر نکلنے لگی تھی کہ سامنے شاہ زیب کو کھڑا پایا۔ تم یہاں کیا کر رہے ہو؟ تمہیں تو اپنے کمرے میں ہونا چاہیے نا اس وقت۔ سمینہ بیگم دانت پیستے ہوئے بولی۔ امی، میں صرف علیزے سے ضروری بات کرنے آیا تھا، پلیز، شاہ زیب نے ماں کو خفگی نظروں سے دیکھ کر کہا۔ ٹھیک ہے، جو بات کرنی ہے جلدی کرو اور پھر اپنے کمرے میں جاؤ، سمینہ بیگم کہہ کر اپنے کمرے کی طرف بڑھ گئیں اور شاہ زیب نظر جھکائے کمرے میں داخل ہوا۔ آئی ایم سوری علیزے، دادا جان کو میں انکار نہیں کر سکا۔ میں تم سے واقعی میں بہت شرمندہ ہوں، میں نے تمہارا دل توڑا ہے، میں واقعی تمہارے قابل نہیں ہوں، تم اپنے جیسے کسی سچے انسان کو ڈیزرو کرتی ہو۔ شاہ زیب نے دکھ سے علیزے کی طرف دیکھا۔ شاہ زیب، ہم دونوں ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر اب سویرا تمہاری بیوی ہے، تم اسے عزت سے اور محبت سے رکھنا۔ آئی نو، جیسے فلموں اور ڈراموں میں جب کسی لڑکی کا چاہنے والا کسی اور سے شادی کر لے تو وہ لڑکی ولن بن جاتی ہے، تم جانتے ہو میں ایسی نہیں ہوں۔ مجھے تمہارے دادا جان نے بتایا ہے کہ سویرا کی زندگی میں کتنی پرابلمز ہیں، اس کی امی اور اس کے فادر اسے اپنے ساتھ نہیں رکھتے اور اس کی زندگی بہت کرائسس میں رہی ہے، اسی لیے اسے تمہارے جیسے ایک مضبوط انسان کی ضرورت ہے۔ میں خود ایک انڈیپینڈنٹ لڑکی ہوں، یقیناً اللہ تعالیٰ نے میرے لیے کسی اور کو رکھا ہوگا، تم بس سویرا کا پورے طریقے سے خیال رکھنا۔ علیزے کی بات پر شاہ زیب کو اپنے دل پر سے بوجھ ہٹتا ہوا محسوس ہوا۔ تھینک یو علیزے، ہم ہمیشہ اچھے دوست رہیں گے۔ شاہ زیب کی بات پر علیزے نے مسکرا کر سر ہلا دیا۔ شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا تو سویرا چینج کر کے سو چکی تھی۔ شاہ زیب کے دروازہ بند کرنے پر سویرا ہڑبڑا کر اٹھی۔ میں نے یہ سب نہیں چاہا تھا شاہ زیب بھائی، پلیز معاف کر دیں۔ شاہ زیب کو دیکھ کر سویرا خوفزدہ ہو گئی تھی۔ اس سے نرمی سے پیش آنا، اس کا اس سب میں کوئی قصور نہیں ہے۔ آغا جان کے الفاظ شاہ زیب کے کان میں گونجے۔ ریلیکس ریلیکس سویرا، میں نے تمہیں کچھ کہا ہے کیا؟ میں تمہیں کچھ نہیں کہہ رہا۔ شاہ زیب سویرا کا سر سینے سے لگاتے ہوئے آہستہ سے اس کا سر سہلانے لگا۔ چلو سو جاؤ، شاباش، کچھ نہیں ہوا، شاہ زیب نے اسے کنسول کر کے سونے کے لیے کہا۔ شاہ زیب کا نرم رویہ دیکھ کر سویرا کچھ حد تک نارمل ہو گئی تھی۔ شاہ زیب بھی فریش ہو کے بیڈ کی دوسری سائڈ پر آ کر لیٹ گیا اور وہ دونوں اپنی اس نئی زندگی کے اچانک موڑ پر ایک دوسرے کو تسلیم کرنے کی کوشش کر رہے تھے۔ تمہیں غصہ نہیں آیا کہ ابا جی نے شاہ زیب کو سویرا سے شادی کرنے کے لیے راضی کر لیا؟ سلیمان صاحب نے چادر سیٹ کرتی سمینہ بیگم سے پوچھا۔ نہیں، مجھے کیوں غصہ آئے گا، بلکہ میں تو خود شرمندہ ہوں کہ میں نے جلد بازی میں سویرا کے لیے غلط فیصلہ کر لیا اور میری ہی ضد پر آپ اور ابا جی اس شادی پر راضی ہوئے تھے۔ مجھے لگا تھا جیسے ہمارے زمانوں میں 16-18 کی عمر میں لڑکیوں کی شادیاں ہو جاتی ہیں تو سویرا کی بھی شادی کر دینی چاہیے، مگر میں غلط تھی۔ شادی کر دینی چاہیے مگر آنکھیں کھول کر، جلد بازی کے چکر میں غلط فیصلہ نہیں لینا چاہیے۔ میں خوش ہوں ابا جی نے میری غلطی کا کفارہ ادا کیا، مجھے یقین ہے شاہ زیب اس کا بہت خیال رکھے گا، اور یہ بھی اچھی بات ہے نا کہ سویرا ہمارے ہی ساتھ رہے گی، سمینہ بیگم مسکراتے ہوئے بولی۔ مجھے حیرت ہو رہی ہے بیگم آپ کی بات پر، مجھے تو لگتا تھا کہ آپ کو سویرا پسند نہیں ہے اور آپ اسے جلد سے جلد گھر سے نکالنا چاہتی ہیں شادی کر کے، سلیمان صاحب نے سمینہ بیگم کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ایسی کوئی بات نہیں ہے، اس کے باپ اور شزا نے پلٹ کر اسے ایک بار بھی نہیں پوچھا۔ میں دیکھتی تھی جب شزا اپنی بیٹیوں کے ساتھ گھر آتی تھی تو سویرا کیسے اسے حسرت بھری نگاہوں سے دیکھتی تھی۔ میں بس یہ چاہتی تھی کہ سویرا شادی کر کے اپنی زندگی میں مگن ہو جائے تاکہ شزا اور افتخار بھائی کے دیے ہوئے غم وہ بھول سکے۔ خیر جو بھی ہوا، بس اللہ اس کو سب کے حق میں بہتر کرے، سمینہ بیگم نے دعا کرتے ہوئے کہا۔ آمین، سلیمان صاحب نے ان کے جواب میں کہا۔ آؤچ، اندھے ہو کیا؟ علیزے کوریڈور میں گزرتی ہوئی نیچے کی طرف جا رہی تھی
کہ اس کے ساتھ والے کمرے سے کوئی نکل کر زور سے اس سے ٹکرایا۔ دادا جان نے تو بتایا ہی نہیں، یہاں پر پریاں بھی رہتی ہیں۔ مقابل نے اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے علیزے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ شٹ اپ! علیزے اسے اگنور کرتی نیچے کی طرف بڑھ گئی۔ السلام علیکم۔ علیزے نے ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھتے ہوئے سب کو سلام کیا۔ سب نے مسکرا کر اس کے سلام کا جواب دیا۔ السلام علیکم دادا جان۔ سمیر مسکراتے ہوئے دادا جان کے سامنے اپنا سر کر گیا، جنہوں نے مسکرا کر اس کے سر پر ہاتھ رکھا۔ سمیر، تم کب آئے؟ شاہ زیب مسکراتے ہوئے سمیر کے گلے لگا۔ جب تو خراٹے مار کے سو رہا تھا تبھی میں گھر میں داخل ہوا تھا، اور سوائے دادا جان کے کسی نے میرا استقبال نہیں کیا۔ سمیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ چوروں کی طرح گھر میں داخل ہوگے تو کون استقبال کرے گا؟ سلیمان صاحب نے کہا لگاتے ہوئے کہا، جس پر سبھی مسکرا دیے۔ اور بھابھی جان، آپ کیسی ہیں؟ سمیر نے سویرا کو مخاطب کیا۔ میں ٹھیک ہوں، آپ کیسے ہیں سمیر بھائی؟ سویرا نے مدھم آواز میں سمیر کا حال چال پوچھا۔ میں بھی الحمدللہ ٹھیک۔ دادا جان، ویسے تو سب چہرے پرانے ہی ہیں، مگر ایک چہرہ نیا ہے، سمیر نے علیزے کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ یہ شاہ زیب کی، آغا جان کہتے کہتے رک گئے۔ میں شاہ زیب کی کلیگ ہوں، اس کی شادی پر یہاں آئی تھی۔ علیزے نے دانت چباتے ہوئے سمیر کی طرف دیکھا، جو مسلسل اسے گھورے جا رہا تھا۔ تو نے بتایا نہیں تیری اتنی حسین کلیگ بھی ہے؟ سمیر نے شاہ زیب کے کان میں جھکتے ہوئے کہا۔ چپ کر کے ناشتہ کر، ورنہ یہ گھوننے والے کی آنکھیں بھی نکال دیتی ہے، شاہ زیب نے دانت پیس کر کہا، جس پر سمیر خاموشی سے ناشتہ کرنے لگا۔ علیزے بیٹا، یہ میرے دوست کا پوتا ہے، مجھ سے ملنے کے لیے آیا ہے۔ ماشاءاللہ سے یہ بھی ڈاکٹر ہے اپنے گاؤں میں، اس کا ہسپتال بھی ہے، آغا جان نے مسکراتے ہوئے علیزے کو بتایا، جس پر وہ خاموشی سے سر ہلا گئی۔ سویرا بیٹا، صحیح سے ناشتہ کرو نا۔ سمینہ بیگم نے سویرا کو پلیٹ میں چمچ ہلاتے ہوئے دیکھا تو فوراً ٹوکا۔ جی ممانی جان۔ سویرا خاموشی سے ناشتہ کرنے لگی۔ شاہ زیب کمرے میں داخل ہوا تو سویرا آسمانی رنگ کا سوٹ پہنے ہلکا پھلکا میک اپ کیے بہت پیاری لگ رہی تھی۔ سویرا گھبراتے ہوئے دروازے کی طرف بڑھنے لگی کہ اس کا ایک دم سے پاؤں دوپٹے میں الجھا اور وہ گرنے لگی تھی کہ شاہ زیب نے فوراً اسے سنبھال لیا۔ آرام سے بیگم، بہت پیاری لگ رہی ہو، شاہ زیب نے اس کے بالوں کو کان کے پیچھے کرتے ہوئے کہا۔ سویرا نظر جھکائے اسے سن رہی تھی۔ بلکہ ادھر آؤ، مجھے تم سے بات کرنی ہے ضروری۔ شاہ زیب نے اس کا ہاتھ پکڑ کر اسے بیڈ پر بٹھایا اور خود اس کے برابر میں آ کر بیٹھا۔ سویرا، یہ شادی بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے، دونوں فریقین کو بڑے تحمل سے سفر میں چلنا ہوتا ہے۔ کبھی میں گروں گا تو تم مجھے سنبھالو گی، اور جب تم گرو گی تو میں تمہیں سنبھالوں گا۔ ایک دوسرے کو سمجھنے کی، دوسرے کی پریشانیوں میں ایک دوسرے کا ساتھ دینا، یہ سب بہت ضروری ہوتا ہے۔ امید ہے کہ تم میری بات سمجھ رہی ہوگی، شاہ زیب نے سویرا کی طرف دیکھ کر پوچھا۔ سویرا نے آہستگی سے سر ہلایا۔ میں جانتا ہوں ابھی ہمیں ایک دوسرے سے محبت نہیں ہے، مگر آہستہ آہستہ ایک دوسرے کی عادت ہو جائے گی تو محبت بھی خود ہی ہو جائے گی۔ میں ایک بہت پریکٹیکل انسان ہوں، اور میں نے اپنی زندگی کے اس فیصلے کو قبول کر لیا ہے، بجائے اس بات پر روتے ہوئے کہ ہماری شادی نہ چاہتے ہوئے بھی ہو گئی ہے۔ اگر ہم خوش اسلوبی سے ایک دوسرے کے ساتھ رہیں گے تو زندگی آسان ہو جائے گی۔ شاہ زیب نے آگے بڑھ کر سویرا کے ماتھے پر محبت کی پہلی مہر ثبت کی تھی۔ سویرا کے اندر سکون کی لہر دوڑ گئی۔ آرام سے گاڑی چلاؤ، علیزے نے سمیر کو گھور کر کہا، جو بڑے مزے سے گانے کے الفاظ پر خود بھی گنگنا کر گاڑی چلا رہا تھا۔ علیزے کو کچھ ضروری سامان لینا تھا، جس کے لیے دادا جان نے سمیر کو اس کے ساتھ بھیجا تھا۔ وہ لوگ گزر ہی رہے تھے کہ سڑک پر ایک جگہ بہت زیادہ رش دکھا۔ سمیر اور علیزے پریشانی سے اس طرف بڑھے تو وہاں ایک ایکسیڈنٹ ہوا تھا، اور ایک آدمی خون میں لت پت زمین پر گرا ہوا تھا۔ سمیر نے فوراً آگے بڑھ کر اسے CPR دیا اور ایمبولینس کے آنے تک اسے فرسٹ ایڈ دی۔ ایمبولینس کے آنے کے بعد اسے ایمبولینس میں ڈال کر جب وہ واپس گاڑی میں آئے تو علیزے نے اسے دلچسپ نظروں سے دیکھا۔ کیا ہوا ہے؟ ایسے کیوں دیکھ رہی ہو؟ سمیر نے حیرت سے پوچھا۔ سو تم واقعی ڈاکٹر ہو؟ مجھے تو لگ رہا تھا کہ گاؤں کے بس حکیم ہو اور اپنے آپ کو ڈاکٹر کہلوا رہے ہو۔ علیزے کی بات پر سمیر نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ میڈم، پوری ڈگری ہے میرے پاس ڈاکٹر کی، اور ہر کسی کو یہ کیوں لگتا ہے کہ گاؤں والا اچھا ڈاکٹر نہیں ہو سکتا؟ سمیر نے منہ بناتے ہوئے کہا۔ اچھا، میں نے ایسا کچھ بھی نہیں کہا، اور وہ دونوں ایسے ہی لڑتے جھگڑتے اپنی منزل کی طرف بڑھے۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ سویرا اور شاہ زیب کے درمیان بھی آہستہ آہستہ اجنبیت کی دیوار گر رہی تھی۔
اور سمیر اور علیزے ایک دوسرے کی سنگت میں ایک دوسرے کے عادی ہوتے جا رہے تھے۔ علیزے دادا جان کے کمرے کے آگے سے گزر رہی تھی جب اسے آواز سنائی دی۔ ابا جی، یہ آپ نے کیا کیا؟ نعمان اور میں چاہتے تھے کہ منزہ کی شادی شاہ زیب سے ہو، اور آپ نے اس سویرا کی شادی کیوں کروا دی شاہ زیب سے؟ آپ نے مجھ سے اور نعمان سے مشورہ تک نہیں لیا۔ شہزاد بیگم غصے سے بولی۔ تو میں کیا کرتا؟ سویرا کی شادی اینڈ ٹائم پر ٹوٹی تھی، اور تمہیں کس بات کا مسئلہ ہے؟ علیزے اور شاہ زیب ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر پھر بھی علیزے نے کوئی واویلا نہیں کیا۔ پھر تم کیوں اتنی آگ بگولا ہو رہی ہو؟ اور شہزاد، میں تمہیں ایک بات کہوں گا کہ جیسے منزہ اور فروا تمہاری بیٹیاں ہیں، سویرا بھی تمہاری بیٹی ہے، اس سے بھی پیار سے پیش آیا کرو۔ آغا جان نے شہزاد بیگم کو دو ٹوک بولا۔ ہرگز نہیں بابا جان، مجھے اس سویرا کی شکل دیکھ کر اس کے باپ کی گئی ساری زیادتیاں، اس کی دی ہوئی ساری تکلیفیں یاد آ جاتی ہیں۔ نفرت ہے مجھے اس سے۔ نعمان اور میں سویرا کو اپنے گھر میں رکھنے کو تیار ہیں، بس آپ شاہ زیب کی منزہ سے شادی کروا دیں۔ شہزاد بیگم کی بات پر آغا جان نے حیرانی سے ان کی طرف دیکھا۔ تمہیں ذرا شرم نہیں ہے؟ تم کیا بول رہی ہو اپنی ہی بیٹی کے بارے میں؟ نکل جاؤ یہاں سے، میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گا۔ آغا جان غصے سے منہ پھیرتے ہوئے بولے۔ شہزاد بیگم غصے سے باہر نکلی۔ علیزے ایک طرف ہو گئی تھی۔ شہزاد بیگم غصے سے لاؤنج میں آ کر دروازے کی طرف بڑھ ہی رہی تھی کہ انہیں ہنستی ہوئی سویرا کی آواز آئی، جو شاہ زیب کی کسی بات پر مسکرا رہی تھی۔ وہ فوراً سویرا کی طرف بڑھی اور اسے رکھ کر تھپڑ مار دیا۔ ہمیشہ ہمیشہ میری خوشیوں کی رکاوٹ تم بنی ہو۔ تمہاری ذات سے صرف مجھے دکھ ہی ملا ہے۔ پہلے تمہارے باپ نے میری خوشیاں چھینی، اور اب تم میری خوشیوں پر سانپ بن کر بیٹھی ہو۔ شہزاد بیگم سویرا پر چلا رہی تھیں۔ شور سن کر سب لاؤنج میں جمع ہو گئے۔ سویرا حیرت سے اپنے منہ پر ہاتھ رکھے شہزاد بیگم کو تک رہی تھی۔ پھپھو، یہ آپ کیا کر رہی ہیں؟ شاہ زیب نے حیرت سے شہزاد بیگم کو دیکھا۔ اس لڑکی کی وجہ سے میں ہمیشہ مشکلات میں پڑی ہوں۔ نعمان مجھ پر زور دے رہے ہیں کہ منزہ کی شادی شاہ زیب سے ہو، اور یہ یہاں شاہ زیب کی بیوی بنی بیٹھی ہے۔ شہزاد بیگم غصے سے بولی۔ تم اپنی بیٹی کے بارے میں کیسی باتیں کر رہی ہو شہزاد؟ سمینہ بیگم نے شہزاد کو مخاطب کیا۔ آپ تو رہنے ہی دیں بھابھی، سب جانتی ہوں کہ آپ بھی اس سے کتنا تنگ تھیں، تبھی تو جھٹ پٹ ان لالچی لوگوں میں اس کا رشتہ کر دیا تھا اور اسے گھر سے نکالنا چاہتی تھی۔ شہزاد بیگم نے سمینہ بیگم کو لتاڑا۔ میں بس چاہتی تھی کہ سویرا کی شادی ہو جائے۔ ہاں، شروع میں اس کے خلاف تھی، مگر پھر مجھے سمجھ آ گئی کہ آپ قسمت سے نہیں لڑ سکتے۔ میں نے سویرا کی شادی کروانی چاہی اور اسے اس گھر سے بھیجنا چاہا، مگر وہ اسی گھر میں رخصت ہو کر واپس آئی، تو تب میں نے سویرا کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ سمینہ بیگم شہزاد بیگم کو دیکھ کر بولی۔ بس شاہ زیب، تم سویرا کو چھوڑ دو، میں اس کی ماں ہوں، اسے اپنے ساتھ رکھوں گی۔ شہزاد بیگم شاہ زیب کو دیکھ کر بولی۔ ماں؟ آپ کو پتہ بھی ہے ماں ہوتی کیا ہے؟ آپ جو ممانی جان کو باتیں سنا رہی ہیں کہ انہوں نے میری بغیر دیکھے ان لالچیوں میں رشتہ کر دیا، مگر وہی میری اصل ماں ہے۔ انہوں نے ہی مجھے بتایا کہ ماں ہوتی کیا ہے، چاہے وہ تھوڑی سخت تھیں میرے ساتھ ہمیشہ، مگر جب مجھے بخار ہوتا تھا راتوں کو میرے پاس آ کر میرے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر دیکھتی تھی کہ بخار اترا یا نہیں۔ جب آپ اپنی بیٹیوں کے ساتھ میرے دل کی محرومیاں جگانے آ جاتی تھیں تو ممانی جان ہی مجھے اپنے سائے میں لیتی تھیں۔ انہوں نے ہمیشہ مجھے اپنے عمل سے ہی بتایا کہ وہ میری ماں ہے۔ ماں وہ ہوتی ہے جو بھیڑ میں بھی اپنی اولاد کا دکھ جان لے۔ آپ کو تو معلوم ہی نہیں تھا کہ آپ کی بیٹی کس کلاس میں ہے، کیا کرتی ہے، کون سے اسکول جاتی ہے۔ صرف پیدا کرنے سے ماں نہیں بن جاتی۔ ماں وہ ہوتی ہے جو اپنی اولاد کا احساس کرتی ہے، اس کی دل جوئی کرتی ہے، اور یہ ساری ذمہ داریاں بھی ممانی جان نے اٹھائیں۔ آپ تو اپنی باقی کی فیملی میں مصروف تھی نا، تو آج کس حق سے آپ مجھے اپنی بیٹی کہہ رہی ہیں؟ میرا آپ سے کوئی رشتہ نہیں ہے۔ سویرا نم آواز میں چیخ کر بولی۔ شزا، بہت ہو گیا، نکل جاؤ یہاں سے۔ خبردار جو تم نے کوئی فضول بات کی تو اپنے شوہر کو سمجھاؤ کہ رشتے آسمانوں پر بنتے ہیں، اور رشتے کوئی کھیل نہیں جو جب چاہا جوڑ دیا اور جب چاہا توڑ دیا۔ اگر اسے ہم سے رشتہ نہیں رکھنا تو نہ رکھے، مگر میں شاہ زیب اور سویرا کا رشتہ نہیں ٹوٹنے دوں گا۔ آغا جان غصے سے دھاڑے۔ آغا جان کی اتنی تیز آواز دیکھ کر شہزاد بیگم فوراً سے گھر سے نکل گئی۔ ممانی جان، سویرا روتے ہوئے سمینہ بیگم کے گلے لگ گئی، جنہوں نے محبت سے اسے اپنی آغوش میں لے لیا۔ علیزے بیٹا، میں جانتا ہوں کہ تم شاہ زیب کو پسند کرتی تھی، مگر سویرا کو ایک مضبوط سہارے کی ضرورت تھی۔ اس کے ماں باپ اس کے ساتھ نہیں کھڑے، کل کو نہ جانے مجھے کچھ ہو جائے تو اس کا ساتھ دینے والا کوئی نہیں ہوگا، اور میں شاہ زیب پر سب سے زیادہ بھروسہ کرتا ہوں۔ اسی وجہ سے میں نے سویرا کو شاہ زیب کے ساتھ رشتے میں باندھ دیا، مگر مجھے واقعی نہیں پتہ تھا کہ شاہ زیب اور تم ایک دوسرے کو پسند کرتے ہو۔ تم بھی بالکل میری سویرا کی طرح ہی مجھے عزیز ہو۔ دیکھنا، اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے اس سے بہترین لکھا ہوگا۔
آغا جان نے علیزے کے آنسو پوچھتے ہوئے کہا، آپ کو پتہ ہے، میں نے اپنے دادا کو کبھی نہیں دیکھا، مگر مجھے یقین ہے کہ اگر وہ ہوتے تو آپ کی طرح ہی مجھے پیار کرتے۔ مجھے آپ سے کوئی شکوہ نہیں ہے دادا جان۔ علیزے نے نم آنکھوں سے آغا جان کو دیکھ کر کہا، میری پیاری بیٹی، دیکھنا، اللہ تعالیٰ تمہیں تمہارے صبر کا پھل ضرور دے گا۔ آغا جان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھ کر کہا۔ علیزے آغا جان کی بات یاد کرتے مسکرا دی۔ میرے پیرنٹس نہیں ہیں، مگر میرے تایا جان نے مجھے اچھے سے پالا، پڑھایا، لکھایا۔ دادا جان بالکل صحیح تھے کہ سویرا کو شادی کی مجھ سے زیادہ ضرورت تھی۔ سویرا تو ماں باپ کے ہوتے ہوئے بھی یتیموں والی زندگی گزار رہی تھی۔ کیا ایسے بھی ماں باپ ہوتے ہیں؟ علیزے نے نم آواز میں آغا جان کی طرف دیکھ کر کہا، ہوتے ہیں بیٹا، وہ ماں باپ جو بہت خود غرض ہوتے ہیں، ان کی اولادوں کو ایسے ہی تکلیفیں جھیلنا پڑتی ہیں۔ اور میں نے تمہیں کہا تھا نا کہ اللہ تعالیٰ نے شاہ زیب لے کر تمہارے لیے اس سے اچھا ہی سوچا ہوگا۔ آغا جان کی بات پر علیزے نے آہستہ سے سر ہلایا۔ تو میرا یہ سمیر، یہ بھی مجھے شاہ زیب کی طرح بہت عزیز ہے۔ تم بتاؤ، تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ دادا جان نے سمیر کے کندھے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ علیزے سب کے سامنے سوال پر شرمندہ ہو گئی۔ ارے دادا جان، اتنے ہینڈسم لڑکے کو کوئی لڑکی منع کیوں کرے گی؟ سمیر نے بالوں میں ہاتھ پھیرتے ہوئے کہا۔ چپ کر بدماش، میں علیزے سے پوچھ رہا ہوں، تجھ سے نہیں۔ بولو بیٹا علیزے۔ دادا جان پھر سے علیزے سے مخاطب ہوئے۔ دادا جان، مجھے کوئی اعتراض نہیں، بس میرے لیے میرے تایا جان کی رضامندی بہت ضروری ہے، علیزے نے آہستہ سے کہا۔ کوئی مسئلہ ہی نہیں، میں نے تمہارے تایا کو بھی پاکستان بلوا لیا ہے، وہ جیسے ہی آئیں گے تو ہم چھوٹی سی رسم کر لیں گے، دادا جان نے مسکراتے ہوئے کہا۔ چلو سمینہ، مٹھائی کھلا دو۔ دادا جان کی بات پر سمینہ بیگم فوراً سے مٹھائی لینے گئی۔ مبارک ہو، سویرا نے علیزے کے گلے لگتے ہوئے کہا۔ شکریہ، علیزے نے مسکرا کر کہا۔ علیزے ٹیرس پہ کھڑی چائے پی رہی تھی جب پیچھے سے سمیر ٹیرس میں داخل ہوا۔ آپ اس رشتے سے خوش ہیں؟ سمیر نے سوالیہ نظروں سے علیزے کی طرف دیکھا۔ میرے خیال سے میں نے دادا جان کے سامنے کوئی فارسی تو بولی نہیں تھی جو آپ مجھ سے دوبارہ پوچھ رہے ہیں، علیزے نے چائے کے مگ پر انگلی پھیرتے ہوئے کہا۔ سمیر کو وہ نروس سی لگی۔ علیزے، سمیر نے علیزے کا ہاتھ پکڑ لیا اور علیزے اس کے سمر پر سٹپٹا گئی۔ میں ایک سادہ سا بندہ ہوں، بس محبت چاہتا ہوں اور محبت ہی بدلے میں دیتا ہوں۔ میں آپ سے وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھوں گا، آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی، سمیر نے محبت بھری لہجے میں کہا۔ مجھے یقین ہے، علیزے نے مسکرا کر کہا۔ چلیں شاہ زیب، جلدی کریں، دیر ہو رہی ہے۔ سویرا مصروف سی کانوں میں جھمکے ڈالتی ہوئی شاہ زیب کی طرف مڑی اور شاہ زیب اسے دیکھ کر رہ گیا۔ میرون رنگ کے لانگ فراک میں کھلے بالوں کے ساتھ جو اس کی کمر پر لہرا رہے تھے، ہلکا پھلکا میک اپ کیے وہ بہت حسین لگ رہی تھی۔ سویرا نے شاہ زیب کو دیکھا جو سیاہ رنگ کی شلوار قمیض پر سیاہ ویسٹ کوٹ پہنے بہت پرکشش لگ رہا تھا۔ یار، مجھے دیکھنے تو دو اپنی حسین بیوی کو، پھر چلتے ہیں، شاہ زیب نے سویرا کو اپنی طرف کھینچتے ہوئے کہا۔ سویرا شاہ زیب کے سینے سے آ کر لگی۔ بہت حسین لگ رہی ہے میری بیوی۔ شاہ زیب نے اس کے گال پر بوسہ دیا اور اسے اپنے آگے کھڑا کر کے اپنی جیب سے ایک مخملی ڈبیا نکالی اور اس میں سے چین نکال کر سویرا کے گلے میں پہنائی جو اس پر بہت جچ رہی تھی۔ شکریہ میری زندگی میں آنے کے لیے، شاہ زیب نے اس کے کندھے پر بوسہ دیتے ہوئے کہا اور سویرا کے اندر کرنٹ کی لہر دوڑ گئی۔ تھینک یو، سویرا نے اپنا سر جھکائے ہوئے کہا۔ کس بات کے لیے؟ شاہ زیب نے حیرانی سے پوچھا۔ گفٹ کے لیے، سویرا نے نظریں جھکاتے ہوئے کہا، بلکہ ہمیشہ میرا ساتھ دینے کے لیے، میرے ساتھ کھڑے ہونے کے لیے، مجھے اتنا مان بخشنے کے لیے۔ سویرا نے شاہ زیب کے ہاتھ پر بوسہ دیا اور شاہ زیب نے اسے اپنی باہوں کے سار میں لے لیا۔ چلے جلدی کریں، سب انتظار کر رہے ہوں گے نیچے، اور مجھے علیزے کو بھی دیکھنا ہے وہ تیار ہوئی کہ نہیں۔ سویرا فوراً نیچے کی طرف بڑھی۔ علیزے اور سمیر کے گھر والوں کی رضامندی کے بعد آج ان دونوں کی بھی شادی تھی۔ سرخ رنگ کے لہنگے میں علیزے بہت حسین لگ رہی تھی۔ اس کے پہلو میں بیٹھا سمیر بھی شیروانی میں جاذب نظر لگ رہا تھا۔ وہ دونوں ایک دوسرے کے ساتھ مکمل اور حسین لگ رہے تھے۔ علیزے مطمئن تھی تقدیر کے فیصلے پر۔ شاہ زیب یار، سویرا بھابھی کو لے کر نیچے اتر ذرا، سارے لوگ تجھے اور سویرا بھابھی کو اہمیت دے رہے ہیں، میری تو چل خیر ہے، میری بیوی کو یقیناً برا لگ رہا ہوگا، سمیر نے شوشہ چھوڑتے ہوئے کہا۔ اس کی بات پر علیزے نے گھور کر اسے دیکھا اور اسے زور سے کوہنی ماری۔ آہ بیگم، کیا کر رہی ہو؟ سب کے سامنے مجھ پر تشدد کر رہی ہو، لوگ کیا کہیں گے؟ سمیر نے صدمے سے علیزے کو دیکھ کر کہا۔ اگر آپ اپنی زبان تشریف کو آرام دیں گے تو میں کچھ نہیں کروں گی،
مگر یہ فضول کی باتیں کرنا بند کریں، سب ہمیں گھور رہے ہیں۔ علیزے نے دانت پیستے ہوئے کہا۔ اگر میں اپنی زبان کو آرام دے دوں گا تو پھر تمہاری تعریفوں کے پل کیسے باندھوں گا؟ سمیر نے علیزے کا ہاتھ پکڑتے ہوئے کہا۔ سمیر، کیا کر رہے ہیں؟ ہم ہال میں ہیں، سب ہمیں دیکھ رہے ہیں، پلیز اپنی یہ چھچوری حرکتیں بند کریں۔ علیزے نے آہستہ آواز میں سمیر کے کان میں کہا۔ اوکے میری جان، میں بالکل تمہیں تنگ نہیں کروں گا، مگر گھر جا کے مجھے روکنے کی کوشش مت کرنا۔ سمیر نے اس کے کان میں گہر افشانی کی، جبکہ علیزے اس کی بات پر کام کر رہ گئی اور وہ پوری سرخ انار بن گئی۔ تھوڑی دیر میں رخصتی کا شور اٹھا اور علیزے اپنے تایا جان کی دعاؤں کے سائے میں رخصت ہو گئی۔ وہ شاہزیب کو پسند کرتی تھی، مگر اللہ نے سمیر کو اس کے لیے چنا تھا، اور بے شک اللہ کے فیصلے بہترین ہوتے ہیں۔ انسان نے بہت کچھ سوچ رکھا ہوتا ہے، مگر ہوتا وہی ہے جو اللہ تعالیٰ نے پلاننگ کی ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کی پلاننگ سب سے بہتر ہوتی ہے۔ شاہزیب اور علیزے ایک دوسرے کو پسند کرتے تھے، مگر ان دونوں کے نصیب سمیر اور سویرا کے ساتھ جڑے ہوئے تھے، اور علیزے نے عقل مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بغیر جلن اور حسد کے اس بات کو سمجھا اور اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین کیا۔ اور جو لوگ اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر یقین کرتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انہیں مزید نوازتا ہے، اور شزا جیسے لوگ جو قسمت سے لڑتے رہتے ہیں اپنے ہی گھاٹے کا سودا کرتے ہیں۔ شزا نے یہ نہیں سوچا کہ افتخار نے جو بھی کچھ کیا وہ اس کی قسمت تھی، مگر بدلے میں اس نے سویرا کو وہی تکلیف لوٹانا چاہی، مگر اللہ تعالیٰ نے سویرا کے لیے سکھ ہی سکھ لکھ ڈالے۔ شزا بیگم نے بھی اپنے میکے سے ہر تعلق توڑ لیا تھا۔ آغا جان نے اپنی بیٹی سے قطع تعلقی کر لی تھی، اور شزا بیگم اپنی انا کی جنگ میں بڑوں کی دعاؤں سے محروم ہو گئی تھیں۔ یقیناً آپ لوگ کہیں گے کہ علیزے جیسی لڑکی نہیں ہوتی جو اپنی محبت کے چھن جانے پر بدلہ نہ لے، مگر وہ شخص جسے اپنے اللہ پر یقین ہو وہ اپنے بڑے سے بڑے دکھ پر دوسروں کو تکلیف دینے کے بجائے صبر کرتا ہے اور اللہ سے اچھے کی امید رکھتا ہے، اور یقیناً اللہ اسے نوازتا بھی ہے۔ علیزے